ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. اب یہاں سے یہ فرما رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم تمہاری درخواست کے مطابق اور تالیف کی تخریج کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تم نے جو درخواست کی تھی کہ صحیح حدیثیں جو آپ کے پاس مجموعہ ہیں ان میں سے اختصار کر کے کچھ حدیثیں الگ سے آپ بیان کر دیجئے، تو اسی کی تخریج کرنے جا رہے ہیں اور اسی کی تالیف کرنے جا رہے ہیں، اسی کو جمع کرنے جا رہے ہیں اور ایک جگہ اس کو اکٹھا کر کے پیش کرنے جا رہے ہیں. لیکن ان احادیث کے مجموعے میں اور ان احادیث کے تخریج کرنے میں، تالیف کرنے میں کیا شرط ہوگی، کیا اصول ہوگا، کیا ضابطہ ہوگا، کیا بنیاد ہوگی جس بنیاد پر ہم ان کو تالیف کریں گے، علی شریطۃ، ان شرطوں پر جس کا ہم ذکر ابھی کریں گے تھوڑی دیر میں. وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ إِلَى مِنَ الْأَخْبَارِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ شرطیں جو میں نے کہا کہ بیان کریں گے وہ آگے بیان کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو بھی منقول اور جو مستند حدیثیں ہیں ان تمام کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. انا نعمد، ہم قصد کر رہے ہیں ان تمام حدیثوں کو بیان کرنے کا جو مستند طریقے سے جو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ما اسند، باقاعدہ جس کی سند اچھی سند سے، جید سند سے. تو جب ہم نے اس کا قصد کیا اور قصد کریں گے تو ہم نے تمام احادیث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن مروی ہیں وہ حدیثیں 3 قسموں کی. فنقسمها على 3 اقسام، تو ان احادیث کو ہم 3 قسموں پر تقسیم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے راویوں کو بھی 3 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، ان کی صفات کے اعتبار سے، ان کے احوال کے اعتبار سے، اور جو ضعف اور قوت کے اسباب ہیں ان اسباب کے اعتبار سے راویوں کی بھی 3 قسمیں ہم کرتے ہیں اور حدیث کی بھی 3 قسمیں کرتے ہیں. فنقسمها على 3 اقسام، اے فنقسم الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على 3 اقسام و3 طبقات من الناس. اور اسی طرح سے ناس مراد راوی، محدثین، راویوں کے 3 طبقات پر ہم تقسیم کرتے ہیں. علی غیر تکرار، یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور لیکن یہاں اور واضح طریقے سے کہہ رہے ہیں. وہاں پر پیچھے جو کہا تھا کہ بلا تکرار یکسر، بغیر زائد تکرار کے، زائد کا لفظ بڑھایا تھا وہاں پر. اس کی تفصیل یہاں بیان کر رہے ہیں کہ زائد سے کیا مراد. علی غیر تکرار، بغیر تکرار کے، یعنی یہ تقسیم کریں گے ہم حدیثوں کو اور طبقات کو اور راویوں کو 3 طبقات میں. تو اس کو جب ہم بیان کریں گے حدیث کو تو اس میں تکرار نہیں ہوگی، اعادہ نہیں ہوگا حدیث کا. الا ان یاتی موضع لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث فیہ زیادت معنی، الا یہ کہ کوئی ایسا مقام آ جائے جس مقام میں حدیث دوبارہ لانے سے بچنے کا کوئی چارہ نہ ہو.
لا یستغنا، جس سے حدیث دوبارہ لانے سے بے نیازی نہ برتی جا سکے، اس سے بے نیاز آدمی نہ ہو سکے، لانا ہی پڑے گا۔ ایسا مقام، ایسی جگہ آ جائے یا ایسا کوئی موقع آ جائے کہ حدیث کو دوبارہ لانا ہی لانا ہے۔ کیوں؟ ان ترداد حدیث فیہ زیادۃ معنی، کہ اس میں ایک نیا مضمون آیا۔ ایک حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور پھر دوبارہ اس حدیث کو لانا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ کیوں ضروری ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے 3 بتائی۔ 3 وجہوں کی بنیاد پر ہم حدیث کو دوبارہ لائیں گے۔ اگر ان 3 وجہوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہوگی تو حدیث دوبارہ نہیں لائیں گے، اس میں تکرار نہیں کریں گے، حدیث کا اعادہ نہیں کریں گے۔ پہلی وجہ کہ جس حدیث کو ہم بیان کر چکے ہیں کہیں دوسرے پیچھے گزشتہ باب میں یا کتاب میں، اس حدیث کو دوبارہ لانے کی پہلی وجہ یہ ہوگی کہ اس حدیث میں ایک نیا مضمون اور ہاتھ لگ گیا ہو۔ ایک جملہ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت 10 20 سینکڑوں بار پڑھا ہوگا کہ ایک حدیث کے اندر کئی مضمون ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، 2 3 4 5 کبھی کبھی 10 12 15 مضمون تک ہو جاتے ہیں، الگ الگ جملہ مستقل مضمون ہوتا ہے۔ اور کہیں وہی حدیث مثلاً کہیں پر 5 جملوں کے ساتھ ہے تو کہیں پر 4 جملوں کے ساتھ ہے، کہیں پر 6 جملوں کے ساتھ ہے۔ تو اب 4 جملے والی حدیث انہوں نے بیان کر دی اور ان کو پھر وہی حدیث 5 جملے والی مل گئی، ایک جملے اضافے کے ساتھ مل گئی حدیث۔ تیسری جگہ ایک جملے کے اور اضافے کے ساتھ مل گئی۔ تو یہ جو جملے کا اضافہ ہو رہا ہے، جملے کا اضافہ کا مطلب ایک نئے مضمون کا اضافہ ہو رہا ہے، مستقل نیا مضمون آ رہا ہے۔ تو اس نئے مضمون کی وجہ سے ہم کو یہ حدیث دوبارہ لانی پڑ رہی ہے، لانی پڑے گی اور ہم لائیں گے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ نئے مضمون کا اضافہ، پہلے حدیث بیان کرنے کے بعد اگر نئے مضمون کا اضافہ ہو رہا ہے تو ہم اس وجہ سے بھی حدیث کو دوبارہ لائیں گے۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ ان ترداد لا یستغنا فیہ ان ترداد حدیث فیہ زیادۃ معنی، اس میں ایک اضافہ ہوگا معنی کا۔ دوسری وجہ حدیث کو دوبارہ لانے کی، او اسناد او اسناد پڑھے جاتے بہتر، او اسناد یقع الى جنب اسناد لعلت تکون هناک۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہم لا چکے ہیں پہلی مرتبہ، ہم کو اب دوسری سند سے وہ حدیث پھر دوبارہ مل رہی ہے۔ پہلے جگہ کسی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا تھا، اس حدیث کو بیان کرنے میں جو میں نے سند پیش کی تھی، اس سند کے علاوہ دوسری سند سے ہم کو یہ حدیث مل رہی ہے۔ نیز پہلی سند میں تھوڑی سی کمزوری بھی تھی بعض راوی کے اندر، لعلت تکون ہناک، علت کے معنی بیماری، علت کے معنی وجہ اور سبب نہیں۔ اس سند میں کچھ علت تھی جو حدیث کی، صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہیں نا، بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل، غیر معلل کے مطلب کسی طرح کی کوئی بیماری نہ ہو اس کے اندر، ولا شاذ، کسی طرح کی اس میں شذوذ نہ ہو، مخالفت نہ ہو راوی سے۔ تو یہ جو علت ہے، علت قادحہ جو ذات کو اور صفات کو اور راوی کو مجروح کر دیتی ہے، وہ علت اس پہلی سند میں تھی تھوڑی سی کمزوری۔ پھر بھی میں نے بیان کر دیا کہ اس سے اچھی حدیث ہمارے پاس اس وقت نہیں تھی، لیکن پھر
دوسری سند اس سے اچھی سند ہم کو مل گئی، اچھی سند والی حدیث مل گئی، تو اس علت کو مضبوط ختم کرنے کے لیے اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم اس حدیث کو دوبارہ لاتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو دوسری سند سے یہ حدیث، اس سے اچھی سند سے یہ حدیث مل جاتی ہے۔ اسی کو کہا انہوں نے او اسناد یقع الی جنب اسناد لعلت او لعلت تکون هناک، اس کے پہلو میں دوسری سند موجود ہو تو ہم اس کو پہلی سند کی علت کی وجہ سے دوسری سند سے اس حدیث کو لاتے ہیں۔ دو وجہ ہو گئی، اب اس کی وجہ بتا دیں۔ ان الزائد المعنى في الحديث المحتاج في الحديث المحتاج اليه يقوم مقام حديث تام۔ ایک بات زائد کہہ دی انہوں نے کہ کسی حدیث میں زائد مضمون ہو اور اس زائد مضمون کی وجہ سے ہم دوبارہ حدیث لا رہے ہیں، تو وہ اس لیے لا رہے ہیں کہ ایک جو زائد مضمون ہوتا ہے جس کو بیان کرنا ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو وہ زائد مضمون کی وجہ سے حدیث مستقل حدیث ہو جاتی ہے، کیونکہ زائد مضمون کو الگ سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے بات شروع کر دیتے ہیں لوگ، حدیث کے ایک ٹکڑے کو، پوری حدیث ایک سند سے ہوتی ہے، اس میں کئی ٹکڑے ہوتے ہیں، کئی مضامین، کئی جملے ہوتے ہیں، لیکن بیان کرنے والا اس حدیث کے ایک ٹکڑے کو، ایک جملے کو بیان کر کے اپنی بات آگے بڑھا دیتا ہے، اسی سے تشریح کرنے لگتا ہے، اسی کی وضاحت کرنے لگتا ہے، پوری حدیث کو غائب کر دیتا ہے۔ تو علماء اس پر متفق ہے، یہ کرنا غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر اگر چند مضامین ہو تو ہر مضمون ایک مستقل حدیث ہے، ہر مضمون کیا ہے؟ ایک مستقل حدیث ہے، اس لیے اس حدیث کو الگ سے بیان کرنا کوئی غلط نہیں۔ تو ہم نے اس زیادتی کی وجہ سے، ایک نئے مضمون کی وجہ سے اس حدیث کو دوبارہ لاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی حیثیت ایک مستقل حدیث کی ہوتی ہے۔ مولانا ایک سوال ہے کہ کیا اسناد اس طرح دوسری جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے کیا مسلم کتاب صحیح مسلم میں کسی علت کی وجہ سے کیا دوسری سند سے لے کر آئے ہیں اس حدیث کو؟ بیان جو کر رہے ہیں تو پوری کتاب پڑھنا باقی ہے آپ کو، دونوں جلدیں، اور آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث دوبارہ لاتے ہیں، ایک دو جگہ، کئی جگہ ایسا ہوا ہے، تو وہاں پر یہی دو تین چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، اور پھر اگر نہ بھی لائیں، ان کا ایک اصول ہے، اصول یہی ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں تھوڑی بہت کمزوری یا اس میں قدح نظر آئے، جھول نظر آئے، تو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث دوسری اس سے مضبوط سند سے مل جائے تو اس کو ہم پھر دوبارہ لے آئیں، یہ کوئی مشکل نہیں۔ فلا بد من اعادت الحدیث، جب وہ حدیث مستقل مضمون، نیا مضمون مستقل حدیث کی حیثیت رکھتا ہے تو پھر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کو دوبارہ لے آئیں۔ الذی فیہ ما وصفنا، جس میں وہ اوصاف موجود ہوں جو اوصاف ہم نے بیان کیے ہیں، من الزیادتی، یعنی زیادتی ہو، اور زیادتی ایک نیا مستقل مضمون بن کر کے آئے۔ او ان نفصل ذلك المعنى من جملۃ الحدیث علی اختصارہ اذا امکن، جب کوئی کسی حدیث میں نیا مضمون آتا ہے تو ہماری کوشش دو ہوتی ہے، دو میں سے ایک کام کرتا ہوں میں، یا تو اس مضمون کو پوری حدیث کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، یا پھر میں اس نئے مضمون کو الگ سے علیحدہ کر کے ایک مستقل حدیث دے دیتا ہوں، درجہ اس کا، سند بیان کر دی اس کی، باقی مضمون کو چھوڑ دیا، صرف نئے مضمون کو لے لیا اور نئے مضمون کو لے کر کے مستقل حدیث بیان کر دی۔ دو کام میں سے ایک کام ہوتا ہے، لیکن پہلا کام یعنی نئے مضمون کے ساتھ پرانے مضمون کو بھی بیان کر دینا، یعنی پرانی حدیث کو نئے مضمون کے ساتھ بیان کرنا، یہ زیادہ جی
بیچ میں بولتے ہو سب گڑبڑ کر دیتے ہو تم لوگ یار. یوسف کی طرف سے شور ہو رہا ہے مولانا. نئے مضمون کے ساتھ پرانے مضمون کو یا پرانے مضمون کے ساتھ نئے مضمون کو بیان کرنا یہ زیادہ آسان ہے بمقابلے اس کے کہ ہر نئے مضمون کو علیحدہ کر کے بیان کرنا. علیحدہ کرنا بہت مشکل کام ہے. کبھی کبھی علیحدہ کرنے سے مضمون بدل جاتا ہے, معنی بدل جاتا ہے. یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. کہاں پر سے کون جملہ الگ کیا جائے اور کہاں پر وقف کیا جائے, یا تو ہم تو الگ کرنا بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. وقف کرنا بھی بہت خطرناک معاملہ ہے. اگر آدمی زبان نہ سمجھتا ہو تو وقف کرنے کا طریقہ اس کو سیکھنا چاہیے. جیسے قرآن میں وقف کرنے کی علامت بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر جو علامتیں مقرر کی گئی ہیں وقف کی, وہی علامت سے آپ وقف کیجئے. اور اگر بغیر علامت کے اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے اور آپ وہاں پر رک جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے ملا کر کے پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس کی باریکیاں, اس کی سنجیدگی, اس کے معنی کی گہرائی نہیں معلوم. ایک چھوٹی سی مثال میں بطور ظرافت کے پیش کرتا ہوں. ایک جملہ ہے اردو کا, روکو مت جانے دو. سمجھ گئے ہوں گے آپ, روکو مت جانے دو. اب روکو کے بعد اور مت سے پہلے وقف کرے یا مت کے بعد جانے دو سے پہلے وقف کرے. جملہ تو ایک ہی ہے, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. کتنا بڑا فرق ہو گیا, بالکل معنی بدل گیا. روکو روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. اگر کوئی اردو نہیں سمجھتا ہے, ہم سب سمجھ رہے ہیں اور اس کی ظرافت سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں, لیکن جو اردو نہیں سمجھتا ہے وہ جہاں چاہے وقف کر دے ایک ہی جملے میں اور اس کی معنی کو نہ سمجھے. ٹھیک اسی طریقے سے عربی میں جب اس کی پوری باریکیوں کو اور اس کی تمام گہرائیوں کو اور اس کے تمام معانی کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے ہیں ہم, تو پھر ہمیں یہ کام مشکل والا کام نہیں لینا چاہیے. امام صاحب اس کی طرف خاص توجہ فرما رہے ہیں. وَأَن نُفَسِّرَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِن جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ, جب ممکن ہو تو اختصار کے لیے اس جملے کو پورے تمام مضمون سے الگ کر دیتے ہیں. وَلَكِن تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَصُرَ مِن جُمْلَتِهِ, لیکن مجموعے سے الگ کرنا آسان نہیں ہے. مجموعے سے الگ کرنا آسان نہیں, بہت مشکل ہے. تفصیل کے معنی علیحدہ کرنا, لیکن اس نئے مضمون کو الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مجموعے سے الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ذَاقَ أَسْلَمُ, فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ أَسْلَمُ, تو اس نئے مضمون کو اپنی تمام شکلوں کے ساتھ اس کو لوٹانا, اس کا اعادہ کرنا اسلم, زیادہ محفوظ طریقہ ہے. اذا ذاق, جبکہ علیحدہ کرنا مشکل ہو جائے. اذا ذاق تفصیل, جب علیحدہ کرنا مشکل ہو جائے تو جملے کو اپنے تمام ہیئت کے ساتھ اعادہ کرنا اسلم ہے. اسلم کے معنی زیادہ محفوظ طریقہ ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں پر روکیں, کہاں پر بڑھائیں, کہاں پر سے گھٹائیں, کہاں پر سے علیحدہ کریں, تو بہتر یہ ہے کہ بِهَيْئَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَشَكْلِهِ الْأَصْلِي ہم اس کو بیان کریں, نہ چکر میں پڑے ہم کاٹنے کے یا چھانٹنے کے. فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ, رہی وہ صورت یا وہ جملے یا وہ مضمون, رہا وہ مضمون
جس میں اعادے کی گنجائش ہو، جس میں اس کو اعادہ کرنے کی گنجائش ہم پاتے ہوں، ضروری ہو، جس میں ہم گنجائش پاتے ہوں اعادہ کرنے کی بغیر کسی حاجت کے، تو پھر ہم اس کو اعادہ کریں گے اور اس میں ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، پھر اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے. فلا نتولی فعلہ انشاءاللہ، پھر ہم اس کی طرف توجہ بغیر کسی تکلیف کے، تکلف کے، بغیر پریشانی کے، بغیر کسی دقت کے جملے کا اعادہ کرنا ممکن ہو رہا ہے یا اس کی تفصیل کرنا ممکن ہو رہا ہے. جو کام ممکن ہو رہا ہے اس کو ہم کریں گے، جو مشکل ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. یہ بات انہوں نے کہی. یہ صرف اتنی تفصیل اس بات پر تھی کہ حدیث جب ہم دوبارہ لائیں گے، جو 3 طبقات کیے ہیں انہوں نے اور راویوں کے 3 طبقات کیے ہیں، تو حدیث جب لائیں گے انہی راویوں سے تو اس میں اعادہ نہیں کریں گے، تکرار نہیں کریں گے. ہاں البتہ تکرار وہاں ہوگی جہاں پر یہ شکلیں پائی جائیں گی، یا تو نیا مضمون ہوگا یا کوئی نئی سند ہوگی جو پہلی سند کو تقویت پہنچاتی ہوگی، یا پھر اس کو ہم اعادہ نہیں کر سک رہے ہوں گے، الگ جدا نہیں کر سک رہے ہوں گے کسی مضمون کی وجہ سے اور اس کی باریکی اور گہرائی کی وجہ سے، تو پھر ہم حدیث کا اعادہ کریں گے. وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلِ، اب آئیے جو 3 قسمیں کی ہیں حدیث کی، انہوں نے کون کون سی قسمیں کی ہیں اور کیسے ہے راوی اس کے، وہ حدیث کیسی ہوگی، پہلے درجے پر کس حدیث کو رکھا ہے انہوں نے. فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى. اب دیکھیں یہاں پر انقا پر رکنا پڑے گا آپ کو، بھائی روکو مت جان دو والے بات. من ان يكون ناقلوها اهل استقامة في الحديث واتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. فإن نتوخى، پہلی قسم میں ہم جن حدیثوں کو پیش کریں گے اور جن حدیثوں کو پیش کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، وہ حدیثیں وہ ہیں التي هي اسلم من العیوب، جو عیوب سے پاک ہو. اب ظاہر بات ہے کہ حدیث کے عیوب حدیث کے شایان شان ہوں گی نا، ہر چیز کے عیوب اس کے شایان، کپڑے کے عیوب الگ ہیں، جانوروں کے عیوب الگ ہیں، انسانوں کے عیوب الگ ہیں، تحریر کے عیوب الگ ہیں، تقریر کے عیوب الگ ہیں. اسی طرح حدیث کے جو عیوب ہیں، سندوں کے جو عیوب ہیں، راویوں کے جو عیوب ہیں، وہ تفصیل وہاں موجود ہے آپ کے اصول حدیث کے اندر. ہر طرح، ہر وہ صفات، ہر وہ اسباب، ہر وہ علتیں جو سند کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کے اندر رخنا ڈال دیتی ہیں، راوی کے اندر جو ہے ذوف پیدا کر دیتی ہیں، اور اس ذوف کی وجہ سے راوی کی روایت کردہ حدیث بھی کمزور ہو جاتی ہے. اس تمام چیزوں کو یہ عیوب سے تعبیر کر رہے ہیں. وہ ہر عیوب سے پاک ہوں، من غیرہا، زیادہ محفوظ ہوں دوسروں سے، بالکل صاف شفاف ستھری، بالکل محفوظ، انقا بالکل پاک صاف ہو. جیسے کپڑے میں کوئی بیل کچیل داغ دھبا نہیں ہو تو کہا جاتا ہے کہ انقا، وہ انقا الثیاب، جس میں کوئی ڈھونڈنے سے بھی داغ نہ ملے، سفید کپڑا چمکیلا، کلف چڑھایا ہوا، پریس کیا ہوا، نیل لگایا ہوا، چماچم کرتا ہوا کپڑا، کوئی چشمے پر چشمہ لگا کر کے بھی اس میں کوئی داغ ڈھونڈنا چاہے تو ہلکا سا داغ بھی اس کو نشان نظر نہ آئے تو کہا جائے گا وہ ہوا انقا الثیاب. اسی طریقے سے راویوں کی صفات، ان کے احوال، ان کے حالات انقا ہو، کوئی ڈھونڈنے کا چشم بصارت کیا، چشم بصیرت لے کے ڈھونڈے تب بھی نہ ملے اس کو کوئی عیب اس کے اندر. ایسے راوی ہوں اس حدیث کے. من ان یکون، یہ من انقا کا اسم تفضیل کا من نہیں ہے، خوب اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے اس کو. یہ انقا کے بعد جو من ان یکون ہے، یہ من
انقا اسم تفضیل کا من نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں زید اعلم من عمر، وہ من نہیں ہے اسم تفضیل کا، یہ من بیانیہ ہے یا من سببیہ ہے۔ یہ انقا کیوں ہو اور اسلم کیوں ہو، یہ اسلم و انقا من العیوب من غیرها، کیوں اسلم ہو اور کیوں انقا ہو، کیسے انقا ہو؟ کیونکہ وہ ناقلوہا، کیونکہ ان کے راوی، اس حدیث کے راوی اہل استقامت ہیں، اہل استقامت فی الحدیث ہیں، کیونکہ ان کے راوی اہل اتقان ہیں۔ ایک بات سر آپ جانتے ہوں گے کہ جو صحیح حدیث کی تعریف کی گئی ہے بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، یہ 5 صفات ہیں۔ ان 5 صفات میں سب سے نازک صفت شیشے کی طرح سے نازک اور شیشے کی طرح سے شفاف، سب سے نازک صفت کیا ہے؟ ضبط۔ سب سے نازک 5 صفات میں سب سے نازک صفت ضبط ہے۔ اور حدیث صحیح لذاتہ ہی سے حسن، اور پھر حسن سے صحیح لغیرہ، اور پھر حسن لغیرہ یا ضعیف جو ہوتی ہے عام طور سے، اس میں سب سے زیادہ مؤثر جو صفت ہے وہ ضبط ہے۔ صحیح لذاتہ ہی سے جو حدیث حسن بن جاتی ہے، کس صفت میں کمی کی وجہ سے یہ حسن لذاتی ہوتی ہے؟ صرف ضبط میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر علت آ جائے یا شذوذ آ جائے یا اتصال سند مکمل نہ ہو یا عدالت کامل نہ ہو تو وہ صحیح سے حسن نہیں بنتی، وہ کچھ اور بنتی ہے، وہ کچھ اور بنتی ہے، منکر ہوتی ہے اور محفوظ ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے، شاذ ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن صحیح لذاتی ہی سے حسن جب جو حدیث بنتی ہے وہ صرف ضبط کے متاثر ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہا تام الضبط۔ میں نے شاید بتایا آپ کو کہ ضبط 2 طرح کے ہیں، ایک ضبط بالقلم اور ایک ضبط بالحافظہ۔ قلم سے ضبط کیا ہے یا اپنے حافظہ سے ضبط کیا، کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا، جس سے بھی ضبط کیا، لیکن ضبط ہونا چاہیے مضبوط کامل۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک ضبط یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سن رہے ہیں اس وقت تو یاد ہو گیا، فوراً ذہن میں بٹھا لیا، لیکن زیادہ دن تک وہ چل نہیں پایا، کچھ دنوں کے بعد بھولنے کا عارضہ لاحق ہو گیا یا ان کو بھولنے کا عارضہ تھا۔ ذہانت الگ ہے اور قوت حافظہ الگ ہے، ذہانت الگ ہے اور قوت حافظہ الگ ہے۔ ذہانت تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بہت جلدی بات سمجھ لے۔ السلام علیکم۔ جی ہم یہاں درجے میں بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آیا نہیں کوئی ابھی۔ اب میں یہ گھنٹہ ختم ہوتے حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو ذہانت یہ ہے کہ آدمی فوراً بات سمجھ لے اور اس کو محفوظ کر لے۔ اب قوت حافظہ یہ ہے کہ دیر تک اس کو باقی رکھے۔ اس کے لیے حدیث کے اندر اتقان اور اہل استقامت 2 لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ضبط تو وہ ہے کہ آپ نے آدمی محفوظ کر لیا، یا قلم سے محفوظ کر لیا یا ذہانت میں دماغ میں محفوظ کر لیا، حافظے میں۔ اور اہل استقامت اور اہل اتقان، متقن اور مستقیم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھنا بہت اچھی طریقے سے، بڑا کام آئے گا۔ متقن اور مستقیم، اہل اتقان اور اہل استقامت۔ تو اہل اتقان اور اہل استقامت وہ لوگ ہیں جو
याद करके याद रखते हैं, याद करके याद रखते हैं, जमाने तक भूलते नहीं हैं। पहले दिन जिस तरीके से अपने उस्ताद से जो हदीस सुनी थी, जिन अल्फाज से और जिस अंदाज से, वही अल्फाज वही अंदाज उनको हमेशा के लिए बाकी रह जाते हैं। यहाँ तक कि उम्र गुजरने के और जमाना गुजरने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं आती, एकदम दांत से पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि वो अल्फाज क्या, वो अंदाज और वो अदाएं भी उनको याद रहती हैं, वो मौसम और जमाना भी याद रहता है जिस जमाने में और जिस मौसम में वो अपने उस्ताद से हदीस सुनते हैं। कोई वाकया, कोई बात पेश आ जाती है, उसको भी याद रखते हैं कि हमारे उस्ताद जब सनद बयान कर रहे थे, 2 सनद बयान की, यानी 2 रावी का नाम लिया तो उनको छींक आ गई थी, या उनको जमाई आ गई थी, या वो वहां पर कुछ बोले थे। एक हदीस आएगी, पढ़ेंगे आप, कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने हदीस अपने उस्ताद से नकल कर रहे हैं। मसलन अब्दुल्लाह इब्न कानब अन इब्न कानब माशा अल्लाह, वहां पाया माशा अल्लाह। पहले बहुत घबराए हम कि माशा अल्लाह किसी का नाम है क्या या किसी के लक़ब है। बहुत तलाश करने के बाद मालूम हुआ कि जब ये हदीस नकल की जा रही थी, उस्ताद ने किसी एक रिवायत बयान की, यानी एक रावी का नाम लिया, उसके बाद कोई अच्छी चीज सामने आ गई, किसी को देखा, किसी को आते हुए, तो उस पर उन्होंने कहा माशा अल्लाह, तो रावी ने उसको नकल कर दिया। ये है इत्कान, ये इत्कान है। गैर जरूरी चीज, गैर जरूरी नहीं करनी, गैर मुताल्लिक चीज को भी वो ऐसा महफूज किए हुए पकड़े हुए हैं कि उनको अब तक याद है। तो ऐसे अहले इस्तिकामत और ऐसे अहले इत्कान पहले दर्जे के रावी हैं, जो असलम भी हैं और अनका भी हैं अयूब से। व इत्कान लम्मा नक़लू लम यूजद फी रिवायतिहिम इख्तिलाफुन शदीद। और मजीद अहले इत्कान और अहले इस्तिकामत की मजीद तशरीह कर दी इन्होंने। क्या तशरीह कर दी? लम यूजद फी रिवायतिहिम इख्तिलाफुन शदीदुन व तखलीतुन फाहिशुन। अहले इस्तिकामत और अहले इत्कान कैसे होते हैं कि उनकी रिवायत में इख्तिलाफ शदीद नहीं होता और तखलीत फाहिश नहीं होता, जबरदस्त तखलीत नहीं होता। इख्तिलाफ शदीद, मसलन एक उस्ताद के 10 रावी हैं, 10 शागिर्द हैं। एक उस्ताद के मसलन 10 या 5 शागिर्द हैं, 5 शागिर्द ने बैक वक्त, बैक मौका अपने उस्ताद से एक हदीस सुनी। उस्ताद ने एक मरतबा हदीस बयान की और उनके सामने 10 शागिर्द हैं, 10 ने बैक वक्त, बैक मौका हदीस ली। अब उन 10 ने जब अलग अलग अपने शागिर्दों को बयान किया तो उस बयान में कोई ज्यादा बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, मामूली सा इख्तिलाफ तो हो सकता है। मसलन कादा की जगह पर जलसा बोल दिया हो, वकाफा की जगह पर कामा बोल दिया हो, या और कोई मुतरादिफ बोल दिया हो, ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो सब के सब आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि सबके अल्फाज यकसां, सबकी ताबीर यकसां, सबके मजमून यकसां। और तखलीत फाहिश ये कि खलत मलत न कर दिया मजमून को, इस हदीस का मजमून उस हदीस में डाल दिया हो और उस हदीस का मजमून इस हदीस में डाल दिया हो, इसकी सनद उसमें डाल दी हो, उसकी सनद इसमें डाल दी हो, ये तखलीद है। तो इससे महफूज अहले इस्तिकामत और अहले इत्कान इन चीजों से महफूज होते हैं कि उनकी रिवायत में इख्तिलाफ शदीद नहीं होता और उनमें तखलीत फाहिश नहीं होती। कमा कद उथिरा फीही अला कसीर मिनल मुहद्दिसीन। इमाम साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा बहुत से मुहद्दिसीन को पेश आता रहता है। उसिरा के माने मुत्तला होना, जैसा कि मुत्तला हुआ, इत्तला हुई है बहुत से मुहद्दिसीन के बारे में कि वो इसके शिकार हो जाते हैं। अच्छा,
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محدث راوی جوانی میں کوئی حدیث سنتا ہے اور بہت زیادہ ضعیف ہونے یا عمر دراز ہونے کی وجہ سے، لمبی عمر ہونے کی وجہ سے ان کا حافظہ کام نہیں کرنے لگتا ہے، تو یہاں کسی کو بخشا نہیں جاتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بزرگ ہیں اپنی جگہ پر، اللہ والے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن حدیث کے اصول میں بخشا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں گے آگے بڑی عجیب عجیب باتیں آپ کو ملیں گی سننے کو۔ ایک راوی یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جو نقاد ہیں حدیث کے، امام احمد بن حنبل، سمجھے، یہ سب لوگ اتنے دھاردار تلوار لے کے کھڑے رہتے ہیں، اور ضروری تھا۔ وہ کہتے کان الشیخ ورعا تقیا صالحا، سب کچھ، ولکن کذاب ودجال فی الحدیث۔ بڑے بزرگ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، صواما وقواما باللیل وصواما بالنہار، سمجھے، سب کچھ ہے، ولکن کذاب ودجال فی الحدیث۔ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن حدیث میں وہ کذاب ہے، بخشتے نہیں۔ تو یہ کہا کہ چاہے وہ بزرگی کی وجہ سے اور عمر درازی کی وجہ سے یہ بھولنے کا عارضہ پیش آ گیا ہو، تو آپ تشریف رکھیں اپنے گھر کے اندر، آپ کو حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا حدیث بیان کریں گے تو آپ کی حدیث معتبر نہیں ہوگی، کم سے کم صحیح لذاتی ہی نہیں بن سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں بہت بڑے آپ محقق اور محدث رہے ہوں گے جوانی میں، اور جب تھے اچھے تو ہم نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا آپ کو، لیکن اب معذرت کے ساتھ آپ کی حدیث قابل ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین، بہت سے محدثین کے بارے میں یہ اطلاع ہوئی ہے، وبان ذلک فی حدیثہم، یہ چیز ان کی حدیث میں ظاہر ہوئی ہے، یعنی اختلاط شدید اور تخلیط فاحش۔ یہ ہے پہلی حدیث کے راوی یا پہلی حدیث کی پہلی قسم، جس کا انہوں نے امام مسلم نے تذکرہ کیا۔ پھر اب آ رہے ہیں دوسری قسم کی طرف،